الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں جو مطلب پیش ہو رہا تھا نبوت کے عقیدے میں، اب جس بات کا ہم نے آغاز کیا ہے، جس پہلو سے گفتگو کرنے کا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ، کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو خاتم اور خاتم جو آپ کا لقب ہے اور جس سے آپ معروف ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور قرآن مجید میں بھی آیت کریمہ جو ہے وہ اس بات کی طرف جو اس کو بیان کرتی ہے اور اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے. تو اب یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہم نے پیش کیا کہ مکتب تشیع کی طرف سے توحید اور وحدانیت پروردگار کے عقیدے کے بعد نبوت میں تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، تمام رسولوں اور اولو العزم پیغمبروں کی نبوت، اور اسی طرح یہ سلسلہ پہنچتا ہے اللہ کے حبیب اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر. لہٰذا آپ کی نبوت پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، آپ کو آخری نبی ہیں آپ، یہ اعتقاد رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور بیان ہوا کہ یہ تمام مسلمانوں کا اور تمام اسلامی فرقوں کا عقیدہ ہے. اب سوال عزیزان گرامی یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اسلام میں افسوس کے ساتھ کہ بہت آخر میں جا کر ایسے گروہ ایجاد ہو گئے، وجود میں آ گئے، کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسروں کو بھی نبی قرار دیا. مثلا قادیانیوں کا فرقہ، اور قادیانیوں کے فرقے میں البتہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان میں دو مختلف گروہ ہیں، اور ایک گروہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو نبوت کا قائل ہے، اور آخری نبی کے بعد جن کی نبوت کے ختم ہونے کا تمام مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے برخلاف، اس مسلم عقیدے کے برخلاف انہوں نے کسی اور کی نبوت کا بھی جو ہے وہ انہوں نے اعتقاد رکھ لیا ہے، اور نبی کے بعد آنے والے دوسرے کسی شخص کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ سوال کہ اگرچہ بہت مختصر سا فرقہ ہے، بہت چھوٹا فرقہ ہے، لیکن گمراہی جو چھا چکی ہے، اور اس گمراہی میں انہوں نے گھر کر جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھا، اور جبکہ تمام مسلمانوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر سلسلے نبوت کا اختتام ہو چکا ہے. تو اب ختم نبوت کے دلائل عزیزان گرامی ضروری ہیں کہ ختم نبوت کے دلائل جو ہیں وہ روشن ہوں اور واضح ہوں. دلائل کے ساتھ یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے اس پر گفتگو کی جائے، اختصار کے ساتھ ہی صحیح ڈسکشنز ہوں اور پیش کیے جائیں سامعین کرام کی خدمت میں مختصر طریقے پر ہی، لیکن یہ بات روشن ہو کہ یہ جو ایک دو فرقے ضالہ یا گمراہ فرقے جو جنہوں نے
شبہات کی بنیاد پر، اشتباہات کی بنیاد پر گمراہی میں گھر کر یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جیسا ان کا اپنا اعتقاد ہے کہ کوئی اور اس کو وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا، تو یہ گمراہی اور یہ غلط اعتقاد جو ہے، اس کے مقابلے میں جب ہم ختم نبوت کا مسلم عقیدہ پیش کرتے ہیں تو اس ختم نبوت کے عقیدے میں دلائل اور جو ہے استدلال جو کیا گیا ہے اور دلیلوں کے ذریعے جو ثابت کیا گیا ہے، وہ دلیلیں کون سی دلیلیں ہیں؟ وہ دلائل اور شواہد اور قرائن کہ جن دلائل کی بنیاد پر ختم نبوت کا اعتقاد جو ہے وہ تمام فرق اسلامی، تمام اسلامی فرقوں کا، تمام مسلمان گروہوں کا مسلم عقیدہ ہے۔ تو آئیے ہم ان دلائل پر گفتگو پیش کرتے ہیں اور سلسلہ گفتگو کا اس پر آغاز کرتے ہیں۔ اور دلائل میں دیکھیے کہ سب سے بنیادی چیز اور یہ ہے کہ یہ خود یہ بنیادی چیز ہے، واضح سی بات ہے کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، تمام جتنے بھی مسلمان فرقے اور گروہ ہیں سب اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور سب کا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ اتفاق اور یہ اجماع اس سلسلے میں جو ہے آیا، اور اس میں کسی قسم کا کسی کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ بہت سارے مقامات پر اختلافات ہیں عقائد میں، اعتقادات میں، لیکن یہ ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کہاں سے اتفاق آ گیا؟ یہ تمام مسلمان فرقوں کا اجماع اور اتفاق اس سلسلے میں اس سے روشن ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلم عقیدہ ہے اور مسلم چیز ہے، جس کی وجہ سے تمام مسلمان جو ہے وہ اس بات پر معتقد ہیں۔ اب آئیے دیکھیے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو آپ کے ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ہے، جب اللہ کے حبیب کی نبوت پر ایمان ہم لا چکے اور سارے مسلمان اور قرآن مجید پر ایمان لا چکے، تو یہ قرآن مجید پر جب ہم نے ایمان رکھا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم معتقد ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، کلام خدا ہے اور انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ نصیحت کا وسیلہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اسے انسانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کو میں اس طرح اہتمام کیا، انتظام کیا کہ یہ کتاب محفوظ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو کر انسانوں کے سامنے ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ جب اس قرآن پر سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں تو اب ہم دیکھیں اس کے بغیر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا انسان۔ تو جب مسلمان ہوا اور وہ ایمان لے آیا ہے، تو اب جب کتاب خدا پر ایمان رکھتا ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ کتاب جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کتاب کیا کہتی ہے۔ چونکہ ہم سب مسلمان مؤمن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، تو جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری کس طرح ہدایت کرتا ہے اس سلسلے میں قرآن، یہ تو مسلم ہے، سب اس پر اعتماد کرتے ہیں، سب اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، سب قبول کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے جو اللہ کے حبیب چھوڑ کر گئے ہیں قرآن ہمارے لیے۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن کی آیت اس سلسلے میں کیا پیغام انسانوں کو دیتی ہے اور اہل اسلام کو۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک احزاب میں آیت 40 میں ورس نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کیا پیغام ہے ناظرین کرام، محترم سامعین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے، یقیناً آپ کا رتبہ والد جیسا رتبہ ہے تمام امت کی نسبت،
اور تمام امت پر جس طرح اپنے والد کا احترام واجب ہے، آپ کا احترام پوری امت پر واجب ہے۔ جس طرح والد کی اطاعت واجب ہوتی ہے اولاد پر، اس طرح پوری امت کے لیے آپ والد کے مقام پر ہیں، والد کے رتبے پر ہیں، بلکہ اس سے بالاتر ہیں، تو تمام امت پر آپ کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے۔ لیکن کیا یہ رتبے کے لحاظ سے جو آپ کو والد کے مقام پر بلکہ اس سے بالاتر رتبے پر قرار دیا گیا اور امت پر اس حوالے سے آپ کی اطاعت کو واجب کیا گیا ہے، لیکن حقیقی والد جو نسبی والد ہیں وہ آپ نسبی طور پر تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اور یہاں پر وہ ایک مسئلے کے تحت یہ جو آیت جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ابھی ہم اس سے قطع نظر ابھی تفسیر میں وارد نہیں ہوتے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میسج اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ والد کا رتبہ ہے بلکہ اس سے بالاتر رتبہ ہے، ان کی فرما برداری واجب ہے، اطاعت سب اہل اسلام پر پوری امت پر واجب ہے، آپ سب کے لیے ہادی ہیں، اور جو راستہ دکھائیں اس کو لینا، قبول کرنا، نصیحت کو حاصل کرنا ان سے، یہ سب کچھ واجب ہے امت پر۔ لیکن نسبی طور پر، نسب کے اعتبار سے نسبی والد کسی کے بھی مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اللہ کے رسول جو ہیں۔ اور پھر کیا ہیں؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا وہ خاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں خاتم ہیں۔ یہ خاتم النبیین ہیں آپ، بس قرآن مجید بھی یہ بتلا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، سلسلے نبوت کا اختتام آپ کے وسیلے سے ہوتا ہے، آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ کی طرف سے نمائندگان خدا، ان میں گویا آپ اس سلسلے نبوت کو اختتام پر پہنچانے والی ہستی، عظیم ہستی ہیں جس پر سلسلے نبوت کا اختتام ہوا ہے۔ بس یہ آیت جو ہے وہ آیت دلیل ہے کہ جب ہم ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر، تو دیکھیے قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور سلسلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور یہ نبوت کا اہتمام جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس سلسلے نبوت میں جس طرح حضرت آدم سے علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ سلسلہ ختم ہونے کے قابل ہے، لہٰذا یہ کہاں ختم ہوا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اور رسول، اور نبیوں میں خاتم یعنی سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے اور اختتام پر پہنچانے والے۔ نبوت آپ پر ختم ہوئی، اور اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اللہ کی طرف سے انسانوں کے سامنے مبعوث کر کے نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ ہدایت کا سلسلہ جو جاری رہنا، جس کی ہمیشہ ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے قرآن مجید کی صورت میں بھی اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کی صورت میں بھی، اور یہ دو وسیلے قرار دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ امت کی ہدایت کا اہتمام اور انتظام پروردگار عالم کی جانب سے ہوا ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جب ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت واضح طور پر بتلاتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو بات ہم نے یہاں تک آپ کے سامنے پیش کی ہے آیت کریمہ سے، اور اتفاق متفقن علیہ نظریہ اور عقیدہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا گروہ اور شاذ و نادر افراد شبہات کی بنیاد پر اور شکوک کی بنیاد پر گمراہی نے ان کو گھیر لیا، اور وہ گمراہی میں انہوں نے جو ہے وہ دوسرے کی نبوت کے بارے میں کچھ اعتقاد رکھ لیا ہے۔ وہ اعتقاد نہیں، دروا کہ شکی ہے اور شکوک کی بنیاد پر ہے، اشتباہات کی بنیاد پر ہے، اور کوئی ٹھوس دلیل اور ایسی محکم عقلی یا نقلی دلیل کہ جو اس بات پر دلالت کر سکے، ایسا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، بغیر دلیل کے عقیدہ اور اعتقاد جو ہے وہ یقیناً گمراہی ہے۔
لا تقف ما لیس لک بہ علم، وہ عقیدہ اختیار نہ کرو اور وہ بات کو نہ لے لو اور وہ اس چیز کو معتقد ہو کہ نہ اپنا لو کہ جس کا علم تمہیں نہیں ہے اور یقین جس پر تمہیں حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ظنون کی بنیاد پر اور شکوک و شبہات کے ہوتے ہوئے ظن اور گمان کے ساتھ ساتھ عقائد جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا انسان۔ عقائد کے لیے ٹھوس منطقی عقلی اور نقلی دلائل جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد پر 100% یقین کے ساتھ اعتقاد کی بنیاد اور پلر جو ہے وہ کھڑا کر سکے انسان اور معتقد ہو سکے ان چیزوں کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، سلسلے گفتگو کو آج کے پروگرام میں ہم یہاں اختتام پر پہنچاتے ہیں، ختم کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کو اس آیت کریمہ کو جو ہم نے پیش کیا ہے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں جو ہم نے استدلال کیا، جو اس پیغام کو سمجھا اور پیش کیا ہے سامعین کرام کی خدمت میں، اس کے بارے میں کچھ شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیش آئے ہیں اور کچھ سوالات اٹھے ہیں۔ اب ان سوالات کو، ان شبہات کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اطمینان بخش اور قانع کنندہ اور یقین کے ساتھ انسان کو اطمینان دلانے والے جوابات بھی ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ان شبہات و سوالات کے۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حق شناسی اور حق کی معرفت کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے اور رحم فرمائے کہ ہم رہنمائی فرمائے کہ ہم ٹھوس محکم منطقی عقلی اور نقلی منقول دلائل کے ساتھ جو ہے وہ صحیح اعتقادات اور عقائد کو اختیار کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء